الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم صدق الله مولانا العظيم۔ آج کی تراویح میں سورہ توبہ اور سورہ یونس مکمل ہوئی اور سورہ ہود کا نصف حصہ آج پڑھا گیا۔ ہر صورت میں الگ الگ باتیں ہیں، بعض آیتوں کا الگ الگ شان نزول ہے، مگر تھوڑے سے وقت میں ہر ایک پر گفتگو کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ سورہ توبہ کا ایک مضمون آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ جب فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد اس زمانے کی سپر پاور طاقت روم کے بادشاہ ہرقل نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور اس کی اطلاع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ ہمارا مقابلہ سپر پاور طاقت سے ہے، لہٰذا جتنے لوگ مدینے میں ہیں ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اس جنگ میں، اس جہاد میں حصہ لے۔ زمانہ بالکل گرمی کا تھا، موسم بڑا گرم تھا، اور جس وقت جہاد کا اعلان ہوا صحابہ کرام کے باغات میں کھجوریں بالکل پک رہی تھی اور مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کا واحد گزر بسر انہی کھجور پر تھا۔ ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ اب کھجوریں پکی ہوئی ہیں، کھجوریں توڑیں گے، استعمال کریں گے، بیچیں گے تو آگے کی زندگی کا گزارا ہو سکے گا۔ مگر ایسے گرمی کے زمانے میں اور کھجور پکنے کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے اور 30,000 صحابہ کا مجمع اس کے لیے تیار ہوا۔ منافقین کی شرارت ہمیشہ یہ رہتی تھی کہ ایسے موقع پر ایک ایک سے ملاقات کرتے تھے اور سمجھایا کرتے تھے کہ جہاد میں جاؤ گے قتل کر دیے جاؤ گے، پیچھے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اور طرح طرح کی باتیں اکساتے تھے کہ حوصلہ پست ہو جائیں اور ایمان والے بھائی جہاد میں شریک نہ ہونے پائیں۔ اس موقع پر بھی منافقین نے بڑی شرارتیں کی اور جگہ جگہ گلی گلی مدینہ میں جا کر ذہن خراب کر رہے ہیں، پراگندہ کر رہے ہیں، اور یہاں حضور کا اعلان ہے کہ جہاد میں چلنا ہے، یہ روکنے کی محنت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی 30,000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا، مگر بعض مومنین مخلصین صحابہ وہ تھے جو ان کی باتوں میں کچھ ہلکے سے آ گئے اور دماغ میں یہ باتیں چلنے لگی کہ یہ قافلہ جائے گا تو وقت لگے گا، تبوک مقام پر جانا ہے، 800 میل کا فاصلہ ہے مدینہ سے، جانے میں دھیرے دھیرے چلے گا، ہم یہاں پر کچھ کام کر لیں گے اور تیزی کے ساتھ سواری پر جا کر ہم مل جائیں گے۔ تقریباً 10 صحابہ ایسے تھے جو بالکل پکے تھے، ایمان والے تھے،
مگر منافقین کے جھانسے میں آ گئے اور یہ 30,000 کا لشکر نکل چلا، مقام تبوک پر پہنچا۔ وہاں سپر پاور طاقت کو پتہ چلا، روم کو، کہ مسلمان پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 30,000 فوج کا ایسا رعب ڈالا کہ روم کے بادشاہ نے اپنی قدم کو واپس لے لیا اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ یہاں جب 10 صحابہ میں سے 7 کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ تو قافلہ تبوک سے واپس آ رہا ہے، جنگ نہیں ہوئی، یہ پہنچ نہیں پائے تھے، ان کو بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ کہتے ہیں کہ 10 میں سے 7 صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا اور توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں کہ کاش ہم بھی چلے جاتے، ہم سے چوک ہو گئی۔ یہ قافلہ 30,000 کا واپس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو بالآخر توبہ قبول ہوئی اور وہ 7 صحابہ کو ستون سے کھولا گیا، مگر 3 صحابی بچے تھے۔ وہ 3 تفسیر میں ان کا نام آتا ہے کہ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک۔ یہ 3 صحابہ تھے جو توبہ استغفار کے لیے تڑپ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا تو نہیں تھا، لیکن حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، حضور ناراض ہیں، سلام کا جواب نہ دیتے ہوئے آپ چہرے مبارک پھیر لیتے ہیں، ناراض ہیں، اتنے شدید ناراض ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کے بارے میں یہ حکم فرما دیا کہ ان سے بات چیت بند، ان سے لینا دینا بند، ان کی گھر کی عورتوں سے کلام بند، بالکل سخت طرح پر معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ قرآن نے اس کو نقل کیا 11ویں پارے میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین ان پر تنگ پڑ گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، زمین کی تنگی کے ساتھ اپنے آپ کو یہ تنگ محسوس کرنے لگے اور بالکل ان کی زندگی اور ان کی زندگی کے حصے اجیرن ہو گئے۔ یہاں پر تھوڑا سا رک کر منافقین کی شرارتوں کو دیکھیں۔ جب قافلہ آیا 30,000 صحابہ کا تو اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہمارے حضور کو قبول کیجئے، ایسا تھا ویسا تھا، ہم تو جانا چاہتے تھے، ہم تو چاہ رہے تھے کہ جلدی نکل پڑے، لیکن گھر میں یہ مسئلہ تھا، وہ مسائل تھے۔ اب جھوٹ بہانے اور لیپا پوتی منافقین اللہ کے نبی کے سامنے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو باخبر فرمایا اور کیا کہا؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یہ سب جھوٹے ہیں، فریب ہیں، ساری باتیں ان کی غلط ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے تم کو باخبر کر دیا، ان کو منہ نہ لگائے، یہ مکار ہیں، عیار ہیں، یہ خود اپنے آپ کو انہوں نے روکے رکھا اور 10 کا ذہن بھی خراب کر دیا۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تعالیٰ تو ان سے نمٹ لے گا جب نمٹنا ہوگا۔ اللہ شدید ناراض ہو رہے ہیں، آیتیں اتر رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ 3 کے بارے میں حکم نہیں آیا، سماجی معاشی ہر طرح کا بائیکاٹ، بار بار حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور ناراض، اور ناراضگی کی وجہ سے آپ چہرے مبارک پھیر لے رہے ہیں، چہرہ سرخ ہو جا رہے ہیں۔ قرآن کے الفاظ آپ کاش سمجھ سکتے تو اندازہ ہوتا۔ 50 دن تک بائیکاٹ رہا، یہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ اس کے بعد آیت آئی ثم تاب اللہ علیہم
ہاں ہاں تمہارا رونا پسند آ گیا، تمہارے دل میں تو نیک عزائم تھے، دنیا کی تھوڑی سی محبت تم پر اثر انداز ہوئی، لیکن تم اپنے ایمان میں، اپنے اخلاص میں بالکل سچے تھے، تم نبی کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ آج 50 دن کے بعد آیت آئی اور کہا گیا کہ ہم نے ان تینوں کی توبہ کو قبول کر لیا، خوشخبری ملی، آواز لگائی گئی بلاؤ تینوں کو۔ آج اللہ نے آسمان سے آیت اتاری، دوڑے دوڑے آئے، خوشی کے آنسو پھوٹ رہے ہیں کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اور پھر اللہ نے اس کے بعد کیا آیت اتاری، کیا بات نقل کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آنے والی قیامت تک کے انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کہہ دیا، اے ایمان والو ہمیشہ اپنا ساتھ ان سچوں کے ساتھ رکھنا۔ یہ جھوٹے نہیں تھے، یہ سچے تھے۔ ڈرو اللہ سے اور ہمیشہ اپنا ساتھ ان کے ساتھ رکھو۔ اگر ان کے پیچھے چلو گے صحابہ کے تو ان کے نقش قدم تم کو نبی کے نقش قدم سے ملائیں گے اور نبی کے نقش قدم تمہیں جنت تک لے جائیں گے۔ بہرحال ایک چھوٹی سی بات اور ضروری ہے میں عرض کر دوں کہ اسی سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے تعلق سے بھی حکم آیا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ بہت توجہ سے سنیں، 8 مصارف کو نقل کیا گیا کہ زکوٰۃ کے مستحق 8 لوگ ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ دینا ہو تو فقیر کو دو۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ تو فقیر کی تعریف کی گئی کہ جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو۔ پھر فرمایا والمساکین، زکوٰۃ دینا ہو تو مسکین کو دو۔ مسکین کی تعریف کی گئی کہ جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس کی ضرورت اس میں پوری نہ ہوتی ہو۔ تو 2 ہو گئے۔ والعاملین علیہا، اور جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی آپ ان کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ استعمال کیجیے۔ جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس سفرا، تو آپ اپنے طور پر ان کو بھی دے سکتے ہیں کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جو نئے نئے ایمان میں آئے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کے قلوب کی تالیف کے لیے، دلجوئی کے لیے کہ وہ ایمان سے واپس مرتد نہ ہو جائے، آپ ایسے نو مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑا تفصیل ہے، اسے بعد میں ہم سمجھیں گے۔ پھر فرمایا والغارمین، اور جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں کو دینا ہے، ان کو لوگوں سے قرضہ انہوں نے لیا، آپ کو پتا چلا کہ بھائی یہ شخص مقروض ہیں، آپ چھپے ہاتھوں میں، دبے ہاتھوں میں آپ ان کے ہاتھ میں پیسہ دیں کہ بھائی اپنے قرضے کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ ایسی رقم زکوٰۃ کی قرضوں کے بوجھ کے ہلکا کرنے میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وفی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں جہاد کے لیے، اسی فی سبیل اللہ کی تفسیر میں مدارس، مکاتب اور ایسے لوگ، ایسے طلبہ جو دین کے لیے اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں، جو معاشی اعتبار سے محنت نہیں کرتے، فی سبیل اللہ کی تفسیر میں مجاہدین اور مدارس اور مکاتب اور وہاں پر پڑھنے والے طلبہ بھی اس میں داخل ہیں کہ آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے۔ وابن السبیل، اور مسافر آ جائیں، مسافر گلچے مالدار ہوں، سفر میں نکلا تھا، پیسہ روپیہ ختم ہو گیا، آپ کو پتا چلا کہ مسافر ہیں، اس کے پاس روپیہ مال ختم ہو گیا، واپسی کی کوئی سبیل نہیں ہے، آپ ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ اس رقم کے ذریعے سے اپنے مقام تک پہنچ سکے۔ بالآخر بہت لمبی تفصیلات ہیں، اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ بعد میں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا